آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناگپور اور شرڈی کو جوڑنے والے سمردھی مہا مارگ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا اور ایمس ناگپور اسپتال اور میٹرو کے پہلے مرحلے کو ملک کے نام وقف کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امرت کال میں ریاستوں کی ترقی سے ملک کی ترقی کو تقویت ملے گی۔ کانگریس لیڈر سکھوندر سنگھ سکھو کو ہماچل پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر بھوپیندر پٹیل کل گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ کروشیا کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا جبکہ مراکش فرانس کا سامنا کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر مخصوص ایمس ناگپور کو آج ملک کے نام وقف کیا۔ اس اسپتال کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نے ہی جولائی 2017 میں رکھا تھا۔ ایمس ناگپور 1575 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے آج صبح ناگپور ریلوے اسٹیشن سے وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ناگپور بلاسپور وندے بھارت ٹرین دونوں طرف سے ہفتے کو چھوڑ کر 6 دن چلا کرے گی۔ اس ریل گاڑی کے لیے رائے پور، درگ، راج نند گاؤں اور گونڈیا اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ جناب مودی نے ناگپور میٹرو کے پہلے مرحلے کو بھی ملک کے نام وقف کیا جو 8650 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ناگپور میٹرو میں سوار ہو کر وزیر اعظم نے طلباء، اسٹارٹ اپ شعبے کے افراد اور زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ لوگوں سے گفتگو کی۔ جناب مودی نے ناگپور میٹرو کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا جس پر 6700 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آئے گی۔ انہوں نے ناگپور اور شرڈی کو جوڑنے والے سمردھی مہا مارگ کے پہلے مرحلے کا افتتاح بھی کیا جو 520 کلومیٹر کے فاصلے کا احاطہ کرے گا۔ 701 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے بھارت کی سب سے طویل ایکسپریس ویز میں سے ایک ہے اور یہ مہاراشٹر کے 10 ضلعوں سے ہو کر گزرے گی۔ یہ تقریباً 55,000 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ سمردھی مہا مارگ سے پورے مہاراشٹر میں بلا رکاوٹ رابطے کی سہولت فراہم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مہاراشٹر کے لیے بہت خاص دن ہے اور ناگپور سے جن ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے ان سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ ریاستوں کی ترقی سے امرت کال کے دوران ملک کی ترقی کو بھی تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستحکم ترقی اور پیش رفت کے لیے طویل مدتی نظریہ اہمیت کا حامل ہے۔ جناب مودی آج شام گوا میں موپا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے۔ یہ ہوائی اڈہ لگ بھگ 2870 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم نے ہی نومبر 2016 میں رکھا تھا۔ جناب مودی 3 قومی آیوش اداروں کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ ادارے تقریباً 970 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم گوا میں 9ویں عالمی آیوروید کانگریس اور آروگیہ نمائش کی اختتامی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ اس تقریب میں بیرون ملک سے 400 سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں جو 50 سے زیادہ ملکوں، بین الاقوامی طلباء اور آیوروید کے دیگر متعلقہ اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سال کے عالمی آیوروید کانگریس کا خاص موضوع ایک صحت کے لیے آیوروید رکھا گیا ہے۔ گجرات میں بھوپیندر پٹیل کل لگاتار دوسری مدت کے لیے ریاست کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب گاندھی نگر میں ہیلی پیڈ گراؤنڈ پر ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ جناب بھوپیندر پٹیل کو کل گاندھی نگر میں پارٹی مشاہدین اور سرکردہ لیڈروں راجناتھ سنگھ، ارجن منڈا اور بی ایس یدورپا کی موجودگی میں نومنتخب ارکان اسمبلی نے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا۔ میٹنگ کے بعد جناب پٹیل نے راج بھون میں گورنر آچاریہ دیوبرت سے ملاقات کی اور نئی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ کانگریس لیڈر سکھوندر سنگھ سکھو نے ہماچل پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
G20 کے محکمہ خزانہ اور مرکزی بینک کے نمائندوں کی پہلی میٹنگ بنگلورو میں اس مہینے کی 13 تاریخ سے 15 تاریخ تک ہوگی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس میٹنگ کے ساتھ ہی G20 کی بھارت کی صدارت کے تحت مالی امور کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کا آغاز ہو جائے گا۔ خزانے کی وزارت اور ریزرو بینک آف انڈیا مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران G20 کی بھارت کی صدارت کے تحت مالی امور سے متعلق ایجنڈے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس میں 21ویں صدی کے مشترکہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی خاطر بین الاقوامی مالی اداروں کی تنظیم نو، کل کے شہروں کے لیے سرمایہ دستیاب کرانے، عالمی سطح پر قرضوں سے متعلق نازک صورتحال کے بندوبست، مالی شمولیت کو آگے بڑھانے، پیداواریت کے فائدے، آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے مقاصد سے متعلق اقدامات کے لیے سرمایہ فراہم کرنا شامل ہیں۔ وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں کی پہلی G20 میٹنگ بنگلورو میں 23 سے 25 فروری تک ہوگی۔ یہ تبادلہ خیال ایک کرۂ ارض، ایک کنبے، ایک مستقبل کے موضوع کے تحت کیا جائے گا جو بھارت کی G20 صدارت کے لیے چنا گیا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے اتر پردیش میں کاشی اور تمل ناڈو کے درمیان ایک نئی کاشی تمل سنگمم ٹرین چلائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاشی اور تمل ناڈو کے درمیان مضبوط ثقافتی رشتوں کی یاد میں اٹھایا گیا یہ ایک منفرد قدم ہے۔ وارانسی میں کاشی تمل سنگمم تقریب کے موقع پر میڈیا کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ سنگمم علم اور فن کے تبادلے کی ایک قابل قدر تقریب ہے۔ ہماچل پردیش کانگریس کے سابق صدر اور 4 بار کے ممبر اسمبلی سکھویندر سنگھ سکھو نے اب سے کچھ دیر پہلے ہماچل پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا، جبکہ مکیش اگنی ہوتری نے نائب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب شملہ کے تاریخی رج میدان میں ہوئی۔ کابینہ میں توسیع بعد میں کی جائے گی۔ جناب سکھویندر سنگھ سکھو نے کل راج بھون میں ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کل مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع میں 2444 کروڑ روپے مالیت کی قومی شاہراہوں کے 7 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ چورہٹ سرنگ اور بائی پاس کی تعمیر سے ریوا سے سدھی کے فاصلے میں 7 کلومیٹر تک کی کمی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 4 لین والی ستنا بیلا کی سڑک تعمیر سے خطے میں کوئلہ، سیمنٹ اور ہیرے کی صنعتوں کو آسانی بہم ہوگی۔ وزیر موصوف نے ریوا میں پہلی 6 لین والی 2.28 کلومیٹر طویل دوہری سرنگ اور 13 کلومیٹر کے 4 لین والے بائی پاس کا بھی افتتاح کیا۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ فٹ بال میں کوارٹر فائنل مرحلہ پورا ہو گیا ہے اور اب یہ ٹورنامنٹ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ موجودہ چیمپئن فرانس اور جنوبی امریکہ کے ارجنٹینا کی مضبوط ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف کروشیا اور مراکش اپنے سے مضبوط تر ٹیموں کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔ کل فرانس نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرایا، جبکہ مراکش نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دی۔ اس طرح مراکش ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والا پہلا افریقی ملک بن گیا ہے۔ اب ٹورنامنٹ میں سیمی فائنل میچ کھیلے جائیں گے۔ منگل کو پہلے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا، جبکہ بدھ کے روز مراکش کا سامنا موجودہ چیمپئن فرانس سے ہوگا۔ ورلڈ کپ کا فائنل اس مہینے کی 18 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناگپور اور شرڈی کو جوڑنے والے سمردھی مہا مارگ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا اور ایمس ناگپور اسپتال اور میٹرو کے پہلے مرحلے کو ملک کے نام وقف کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امرت کال میں ریاستوں کی ترقی سے ملک کی ترقی کو تقویت ملے گی۔ کانگریس لیڈر سکھویندر سنگھ سکھو نے اب سے کچھ دیر پہلے ہماچل پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ بی جے پی لیڈر بھوپندر پٹیل کل گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ کروشیا کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا، جبکہ مراکش فرانس کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔